جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ G7 سمٹ ہوئی میونخ جرمنی میں، اور اس کے بعد فوری بعد ہی نیٹو کی سمٹ ہوئی میڈرڈ میں۔ G7 کا کمیونیکے بھی آیا اور پھر میڈرڈ کا جو نیٹو ڈیکلیریشن ہے وہ بھی آ گیا۔ دونوں کو آپ پڑھیں، بہت طویل ڈاکومنٹس ہیں، خاص طور پہ جو G7 کا کمیونیکے ہے وہ تقریباً 28 پیجز پہ ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ اب دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کو ڈومینیٹ کون کرے گا، اور یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اور جو ویسٹرن دنیا ہے لیڈ بائی US، وہ آبویسلی اس وقت اس شش و پنج کے عالم میں ہیں کہ چائنا کو کسی طریقے سے روکا جائے اور چائنا اور رشیا میں بھی دراڑیں پیدا کی جائیں۔ تو یہ حکمت عملی ہے، اور جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کو کس طرح نہ صرف بچایا جائے بلکہ اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس میں کسی قسم کا جو ہے، چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو بریٹن ووڈس کا جو بنا تھا وہ، یا باقی جتنا بھی انٹرنیشنل لا جو ڈیولپ ہوا پچھلے تقریباً 70 سالوں میں، اس کو کس طرح پریزرو کیا جائے، اور جو ویسٹ کی جو ایک ڈومیننس ہے خاص طور پہ US کی، اس کو کس طرح پروٹیکٹ اور پریزرو کیا جائے۔ تو یہ اس وقت معاملہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے G7 کا کمیونیکے، تو اس میں بڑا کلیئرلی یہ ہے کہ یوکرین کی وار اب جب تک یہ ہوتی ہے، یہ اس کو ہونے دیا جائے گا جب تک رشیا اپنا ایگریشن جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا۔ بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک رشیا اپنا ایگریشن نہیں ختم کرتا، یہ جو ویسٹرن دنیا ہے وہ یوکرین کی مدد کرتی رہے گی۔ گو کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ ویسٹرن دنیا اپنے ٹروپس وہاں نہیں بھیجوائے گی، لیکن جو ہے ویپنز پرووائڈ کرتی رہے گی، چاہے وہ میزائلز ہوں یا اینٹی ٹینک میزائلز ہوں یا شولڈر فائرڈ میزائلز ہوں، جس قسم کی بھی ہیں وہ آرمز ان کو پرووائڈ کرتے رہیں گے تاکہ وہ ریزسٹ کریں رشین ایگریشن کو۔ دوسری طرف نیٹو کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ بھی دیکھیے، اگر میڈرڈ ڈیکلیریشن آپ دیکھیے تو وہی باتیں ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ جہاں رشیا کو یہ کہا ہے کہ اپنا جو ہے ایگریشن کو ختم کیا جائے اور تمام یوکرین کے علاقوں کو خالی کیا جائے، وہیں چائنا کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رشیا کو یہ کنونس کرے، پرسویٹ کرے کہ ایگریشن ختم ہو۔ تو معاملہ یہی ہے کہ چائنا اور رشیا دو ایسے ممالک ہیں، خاص طور پہ چائنا، اس کو اپنا لانگ ٹرم حلیف سمجھا جاتا ہے۔ اب نیٹو کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیٹو 1949 میں بنی، اس وقت 12 اس کے ممبرز تھے، اور یہ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ سوویت یونین کو ویسٹرن یورپ کے خلاف ایگریشن سے روکا جائے۔ پھر جب کولڈ وار ختم ہوئی، سوویت یونین ختم ہوا، تو وارسا پیکٹ جو ایسٹرن یورپ کا ملٹری الائنس تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اکثر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اب نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نیٹو کو بحال رکھا گیا۔ اور پھر 9/11 نے، کیونکہ نیٹو ذرا تھوڑا سا غیر فعال ہو گیا تھا، لیکن پھر 9/11 نے نیٹو کو دوبارہ سے فعال کر دیا، اور چونکہ اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے واشنگٹن ٹریٹی کے، جس کے تحت نیٹو اس کا قیام ہوا، تو اس میں آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر کنٹری کے خلاف ایگریشن ہو تو تمام نیٹو کنٹریز کے خلاف اس کو ایگریشن سمجھا جائے گا۔ تو وہ انووک ہوا، اور نیٹو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح پھر یہاں افغانستان میں بھی انوالو ہوئی۔ اب دوسری طرف بہت سے ہم دیکھتے رہے کہ بش کے زمانے میں بھی، اور صدر اوباما کے زمانے بھی، اور ٹرمپ صاحب کے زمانے میں بھی امریکہ کو بہت شکایت رہی کہ اب یورپ جو ہے، ویسٹرن یورپ، سارا جو نیٹو کا خرچہ ہے وہ جو اپنے دفاع پہ خرچ نہیں کرتے، بہت زیادہ ڈیپینڈنس وہ کرتے ہیں امریکہ پہ، اور امریکہ زیادہ تر جو ہے وہ چونکہ اس کا 3 سے 4% اپنا جو GDP ہے اس کا وہ ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے۔ تو ٹرمپ نے تو خاص طور پہ انسسٹ کیا کہ ممالک جو ہیں، وہ جو نیٹو ممبرز ہیں، وہ کم از کم 2% اپنا GDP کا ہے وہ اپنے ڈیفنس پہ خرچ کریں، اور یہ 2024 تک، یہ بہت سے ممالک کا بھی جو ڈیفنس بجٹ ہے بہت کم ہے، تو 2024 تک کا وقت دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2024 کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن نیٹو کو اب فعال کیا جا رہا ہے، اور نیٹو کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہی ورلڈ آرڈر رہے جس کو ویسٹ ڈومینیٹ کرتا ہے۔
اور اب ہم نے دیکھا کہ یوکرین کی وار کے بعد فن لینڈ اور سویڈن جو کہ نیوٹرل کنٹریز رہے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انہوں نے بھی نیٹو میں جو ہے شامل ہونے کی درخواست تھی. اس کو ان دونوں کی جو ممبرشپ ہے، ٹرکی نے اس کو اپوز کیا، کیونکہ کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن، یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں کنسنسس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اگر ایک ملک بھی نہ مانے، اپوز کر دے کسی بھی ڈیسیشن کو، تو وہ ڈیسیشن نہیں ہو پاتا. تو ٹرکی نے کہا کہ جی یہ دونوں ممالک تو جو ہیں PKK جو کردستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، وہاں ان کے آفیسز ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرکی ان کو نیٹو میں شامل ہونے دے. تو کافی پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور پھر پرسوں ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا فن لینڈ، سویڈن اور ٹرکی کے درمیان کہ اب سویڈن اور فن لینڈ جو ہے فنڈ سپورٹ نہیں کریں گے، اور جو فیسیلیٹیز بھی کردستان کے PKK کی ہے ان کو وہاں سے ختم کریں گے. تو اب پھر یہ کل فیصلہ ہوا، اور پھر اب سویڈن اور فن لینڈ کو فارملی انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ آ کے ایکسیڈ کریں واشنگٹن ٹریٹی پہ. تو اب وہ بھی نیٹو کے ممبر بن جائیں گے، اور اب 32 کے قریب ممبر ہو جائیں گے. چلے یہ تو ہو جائے گا، لیکن اصل جو معاملہ ہے یوکرین کا اور پھر جارجیا کا، کیونکہ جارجیا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی نیٹو کا ممبر بنے، اور یہ رشیا کو کسی طور بھی منظور نہیں ہے. ریپبلک آف مالڈووا بھی چاہتا ہے، اس پہ بھی رشیا کے تحفظات ہیں، لیکن خاص طور پہ یوکرین اور جارجیا کے حوالے سے تو سخت جو ہیں تحفظات ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن دنیا ان خدشات کو نظر انداز کر کے ان کنٹریز کو انکریج کر رہی ہے کہ وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے نیٹو میں برقرار رکھیں. اور یہی وجہ بنی، بنیادی وجہ یہی بنی یوکرین میں. اگر آج جنگ ہو رہی ہے، اب کتنے سال یہ جاری رہتی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اصل وجہ تو یہی بنی کہ جو رشیا کے کنسرنس تھے وہ انہوں نے ریفیوز کر دیے ان کو میٹ کرنا. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں. دوسری طرف پچھلے دن ہم بڑی افواہیں سن رہے تھے کہ جی صدر پوٹن بیمار ہو گئے ہیں، لیکن کل وہ ایک 2 روزہ 2 ممالک کے دورے پہ نکلے ہیں. پہلے تاجکستان گئے، اور اب وہ آج آشخاباد ترکمنستان پہنچیں گے. ترکمنستان میں ایک اور سمٹ بھی ہو رہی ہے، سمٹ آف کیسپین کنٹریز. اس میں آذربائیجان ہے، قزاقستان، ایران اور رشیا. تو یہ چاروں ممالک کی سربراہی وہاں ایک اجلاس ہوگا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ وارسا پیکٹ تو ختم ہو گیا تھا کولڈ وار کے بعد، لیکن سوویت یونین رشیا نے پھر ایک اور نئی آرگنائزیشن بنائی، کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن، جس کے 6 ممبرز ہیں. اس میں شاید قزاقستان ہے، آرمینیا ہے، رشیا ہے، اور بیلاروس ہے. اور تو یہ ممالک جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہاں پہ کوئی ایپیٹائٹ ہے کہ اس آرگنائزیشن پہ کوئی زیادہ خرچ کیا جائے. گو کہ اس دورے کا مقصد جو صدر پوٹن کا وہ تو یہی تھا کہ کسی طریقے سے بتایا جائے کہ ہم بھی ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ سی سچویشن آ گئی ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے دنیا چلتی کس طرح ہے. آگے معاملہ بس یہی ہے کہ ویسٹ نے، کیونکہ ان کو اصل جو حلیف یا حریف جو نظر آتا ہے وہ تو چائنا ہی ہے، چائنا اور رشیا، اور خاص طور پہ چائنا. تو یہ اب سب مل کے جو ہے کوشش یہی کریں گے کہ جو ایک ورلڈ آرڈر ہے وہ اپنی مرضی سے، وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چاہے وہ فائنینشیل سسٹم بریٹن ووڈ سسٹم تھا یا جو بھی انٹرنیشنل لا ایوالو ہوا سیکیور، تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں. اور وہ کوشش یہی ہوگی کہ چائنا کو اور چائنا کی ترقی کو خاص طور پہ روکا جائے. تو پاکستان کے لیے یہ بڑا، جہاں چیلنجز ہیں وہاں اپرچونٹیز بہت سے نکلتی ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کریں اور کس طرح فائدہ اٹھائیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. تو لیٹس ہوپ کہ ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں، گو کہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہوپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کر کے میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.